صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت کی پاکیزہ حمد و ثنا تعریف و توصیف کے بعد جان کائنات جان رحمت حضور سرور انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عالی مرتبت اور عالی نور بارگاہ کے اندر اپنی وفاؤں اپنی محبتوں کا اظہار پیش کرنے کے بعد محفل نور کے اندر تشریف فرما معزز محتشم سامعین محترم، آج کی یہ تقریب سعید ہمارے بڑے محترم بزرگ ہیں، جمعے کے نمازی ہیں، جناب محترم راجہ غضنفر صاحب، اللہ رب العزت ان کو زندگی کی بہاریں نصیب فرمائے۔ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کر خدا کے گھر کے اندر حضور کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ میری دعا ہے کہ جس طرح انہوں نے خدا کے گھر کو آباد کیا ہے، اللہ پاک ان کے گھروں کو آبادی عطا فرمائے۔ مہمان احباب بھی تشریف لائے، سب نے اپنا اپنا نعتیہ زمزمہ آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ رب العزت سب کا آنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں نے کسی آیت مقدسہ کا انتخاب اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ وقت کے اندر کافی کمی پائی جا رہی ہے۔ سنتے آپ مجھے رہتے ہیں، لیکن ہر محفل کے اندر میں میزبان ہوتا ہوں۔ آج میں میزبان نہیں ہوں، آج آپ کی طرح میں بھی مہمان بن کے آیا ہوں۔ اس لیے تھوڑی دیر ہم حضور کے میلاد کا ذکر جو ہے وہ سماعت کریں گے۔ محبت رسول پر ایک یا دو باتیں کہہ کے تو اجازت چاہوں گا، اسی لیے آیت مقدسہ کا کوئی آغاز نہیں کیا کیونکہ پھر بحث جو ہے وہ تھوڑی طویل ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔ جب اس بستی کے اندر، اس علاقے کے اندر آپ پہنچے تو جو اس علاقے کا بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے ایک سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو، ہم نے سنا ہے کہ پتھر بھی انہیں اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ وہ درختوں کو اشارہ کرتے ہیں تو اللہ پاک نہ بولنے والوں کو بھی قوت گویائی عطا فرماتا ہے۔ ذرا ان کی شان تو بیان کرو، ذرا ان کی شان تو بیان کرو۔ تو حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پل میں سوچ کے جواب دیا، میں نے کہا کہ اگر تو تفصیلی جواب چاہیے پھر تو زندگیاں چاہیے۔ وہ شیخ سعدی نے فرمایا نا کہ دفتر تمام گشت بپایاں رسید عمر ما ہم چنا در اول وصفے تو ماندائیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ یہ جو کائنات میں تمہیں دریا نظر آتے ہیں، یہ جو کائنات میں تمہیں سمندر نظر آتے ہیں، یہ جو کائنات میں تمہیں جھرنے نظر آتے ہیں، اور یہ جو کائنات میں تمہیں درخت نظر آتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں رب اعلیٰ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ جتنے درخت ہیں اگر تم انہیں کلمے بنا لو، اور یہ جو دریا کا پانی ہے اگر تم انہیں سیاہی بنا لو، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ درخت ٹوٹ جائیں گے، لیکن پھر بھی محمد عربی کی عظمت کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اگر تو تفصیلی شان سننی ہے
تو وقت لگے گا، اور اگر اجمالاً ذکر سننا ہے تو میں عرض کیے دیتا ہوں۔ سائیں بھائی کروڑ خطیبوں کے خطبے بھی ہوں نا تو اس جملے پر قربان ہے۔ آپ نے ایک ہی جملہ بولا، آپ نے فرمایا تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ عزت رسول کیا ہے، تو مجھ سے پوچھتا ہے کہ شان رسول کیا ہے، رفعت رسول کیا ہے، تو پھر سن، آپ نے فرمایا الرسول علی قدر المرسل۔ دو چار بندے جو عربی جاننے والے ہیں وہ تو شاید پہنچ گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا الرسول علی قدر المرسل، اس کا معنی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تو جاننا چاہتا ہے کہ آنے والا کتنی عظمتیں رکھتا ہے، آنے والا کتنی شانیں رکھتا ہے، آنے والا کتنی قدر و منزلت رکھتا ہے، تو پھر یہ دیکھ کہ اس کو بھیجا میرے رب العالمین نے، میرے خدا نے بھیجا ہے۔ نہ رب کا اپنا کوئی شریک ہے، نہ رب نے مصطفیٰ کا کوئی شریک بنا کے بھیجا۔ اور کل میں جمعے پر ایک بات کہہ رہا تھا، چلے وہ اس کو ملا کے پھر نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو کچھ لوگ بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عادت ہوا کرتی تھی جب ہم اپنے بت کو سجدہ کرتے تھے اسے سامنے رکھا کرتے تھے۔ اتنی بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ ہم جب اپنے بت کو سجدہ کرتے تھے تو لات کو، عزا کو، ہبل کو سامنے رکھ کے سجدہ کیا کرتے تھے۔ قبلی والے آپ کو ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اس وقت 360 بت تھے۔ اچھا صاحب بھائی، قاسم بھائی آپ کی محبت کے لیے باتوں میں سے باتیں نکلیں گی، موضوع سے تو میں ہٹا ہوا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں یہاں، ماننے پہ آ جائیں تو کعبے کے اندر 360 بتوں کو مان لیتے ہیں۔ جو چار بندے مولائی بیٹھے ہوئے ہیں ذرا وہ تو میرا ساتھ دیں، جو حیدری مزاج ہیں، ماننے پہ آ جائیں تو 360 بتوں کو مان لیتے ہیں، نہ ماننے پہ آئے تو اکیلا علی ہضم نہیں ہوتا۔ عجیب بات ہے، یہ سارا نصیب کا چکر ہے، یہ سارا نصیب کا چکر ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد، اس وقت ہمارے پاس 360 بت تھے اور آپ کا تو ایک خدا ہے، اور وہ بھی نظر نہیں آتا، وہ بھی سنائی نہیں دیتا۔ تو کملی والے ہماری تو عادت تھی کہ جب تک خدا سامنے نہ ہو ہم سجدے نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پتہ ہے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ پاک نے فرمایا حبیب ان کو جواب دے۔ مالک کیا جواب دے؟ فرمایا یہ کیا کہ فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ۔ سوال کیا ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، خدا کو سننا ہے، خدا کو دیکھنا ہے، اور اللہ جواب کیا دے رہا ہے؟ حبیب ان سے کہ کیا میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزرے ہیں؟ ذرا سنبھل کے بیٹھے، دل کی کھڑکیوں کو کھولنا اور دل کی کھڑکیوں کو کھول کے اس جملے کو جگہ دینا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے خدا کو دیکھنا ہے، جواب یہ ہے کہ میری زندگی کے 40 سال تمہارے اندر نہیں گزرے ہیں۔ معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے رب کا پتہ پوچھنے والوں ذرا بیٹھ کے اندازہ کرو، اور جس کا معبود اتنا سونا ہے وہ خود خدا کی طرح سونا ہو۔ اللہ میں عرض یہ کر رہا تھا، ادھر سے دیکھا جائے تو بھی، ادھر سے دیکھا جائے تو بھی بات آئی کہ رسول کیسے ہیں، رسول کیسے ہیں، تو قتادہ کہتے ہیں کہ بھیجنے والوں کو دیکھو کہ رب کیسا ہے، رب کیسا ہے۔ سوال کیا گیا کہ خدا کیسا ہے، رب نے جواب دیا دیکھو مصطفیٰ کیسا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کائنات کی عزتوں میں سے کوئی ایسی عزت نہیں ہے، کائنات کی عظمتوں میں سے کوئی ایسی عظمت نہیں ہے جو رب کائنات نے وجود مصطفیٰ میں داخل نہ فرما دی۔
طبقات ابن سعد کے اندر ایک روایت ہے، اور آج ایک روایت بیان کروں گا اور اس کے بعد اجازت ہے۔ حضور کے ایک صحابی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، آپ فرماتے ہیں کہ جس چراگاہ کے اندر میں بکریاں چرایا کرتا نا، کبھی کبھی میرے حضور وہاں تشریف لایا کرتے، میں کافر تھا۔ ایک دن میں ساری زندگی ساری عمر حضور کو دیکھتا رہا، ایک دن نہ کملی والے کی نگاہ مجھ پہ پڑ گئی، اور میں یہاں رک کر اہل محبت کی نظر ایک جملہ کہوں گا، یہ بھی سونے کمال ہوتا ہے کہ کسی کی نظر چہرہ والدہا پہ پڑے، لیکن یہ نور علی نور ہوتا ہے کہ کملی والے کی نگاہ کسی پہ پڑتی ہے۔ ہاں، سب پہ ساقی کی نظر ہو یہ ضروری تو نہیں، اس لیے میں جو جملہ کہنے لگا، عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، مدینہ سے دور نہ ہماری بستی ہوا کرتی، میں وہاں رہا کرتا، بچپن کے اندر میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تو میری ماں مجھے اپنے چچا کے پاس لے گئی۔ میری ماں نے ساری عمر دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلا باپ آئے گا نہ جانا کیسا سلوک کرے گا، اور یہ قربانیاں ایک ماں ہی دے سکتی، یہ قربانیاں ایک ماں ہی دے سکتی۔ آپ فرماتے ہیں کہ رات کا جب پچھلا پہر ہوتا نا تو میں اٹھ کے اللہ کے حضور سجدے کرتا اور مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھا کرتا، ہر وقت سینے کے اندر آگ لگی رہتی کہ کب وہ لمحہ آئے گا جب مصطفیٰ اپنی کچہری میں بلائیں گے، کملی والا بھی عزتیں عطا فرمائے گا، عرش کا مالک بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اب فرماتے ہیں وقت گزرتا گیا، میری اس حرکتوں کو نہ میری ماں نے جب جانچا نا، جب پرکھا نا، تو ایک دن میری ماں نے مجھے پاس بلایا، کہنے لگی عبداللہ مزنی تیرے چلن جو ہے نا وہ مجھے بڑے عجیب سے لگتے ہیں، تو راتوں کو اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، دن کے اجالے میں تو کسی کی یاد میں آنسو بہاتا رہتا ہے، ہوا کیا ہے؟ عرض کی اماں میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا۔ اماں نے کہا کہ ان کا کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ عبداللہ مزنی کے اتنے سوڑے جملے ہیں، کہا اماں میں نے اس یار کا کلمہ پڑھا ہے، نہ دنیا میں ہاتھ چھوڑتا ہے نہ قبر میں اکیلا چھوڑتا ہے، میدان محشر کو بھی رب کی جنت عطا فرماتا ہے۔ عبداللہ مزنی فرماتے ہیں کہ وقت گزرا، ایک دن میں رات کے پچھلے پہر، یار توجہ میری طرف، درد والا ٹاپک چھیڑ بیٹھا ہوں، رات کے پچھلے پہر میں رو رہا تھا تو میری اماں میرے پاس آئی، کہا ساری عمر میرے لیے نہیں رویا ہے اور اپنے محبوب کے لیے اتنے آنسو بہا رہا ہے۔ صاحب صاحب یہ جملہ چھوٹا سا ہے لیکن خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ عبداللہ مزنی فرماتے ہیں آنسوؤں کو صاف کرتے کرتے میں نے گردن کو اوپر کیا اور ٹوٹتی ہوئی آواز میں اماں کو کہا اماں اب نہیں گزارا ہوتا، اب نہیں گزارا ہوتا۔ حضور کو دیکھتا ہوں، چچا کا عذاب یاد کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے، سمجھ نہیں آتی ہے۔ اماں اگر تو اجازت دے دینا تو میں ابھی جا کے حضور کے دامن سے لپٹ جاؤں۔ اماں نے کہا پتر میں تو ماں ہوں، میں تو اجازت دے دوں، لیکن سوچ رہے کہ اپنے چچے کو کیا جواب دے دیں۔ کہا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جب صبح کی پہلی پو پھوٹی نا اپنے چچا کے پاس، چچا میں نے جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ میں نے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا، میں حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ چچا نے کہا عبداللہ مزنی تو جانتا ہے تو چھوٹا سا تھا تو میں نے تجھے پالا، تجھے بڑا کیا، اس وقت تیری جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں، جو تیرے پاس رزق ہے وہ میرا دیا ہوا ہے۔ عبداللہ مزنی کہتے ہیں چچا جتنے بھی سوال پوچھے گا نا آج سارے جواب سوچ کے آیا ہوں، آج سارے جواب سوچ کے آیا ہوں۔ کہا جو پیسے ہیں وہ سامنے رکھ۔ آپ نے فرمایا میں نے وہ پیسے نکال کے چچا کے سامنے رکھے، میں نے کہا چچا آپ کی اجازت ہے۔ سارے تانے جب سن چکا نا نکلنے لگا، اب ذرا دل کو تھام کے بیٹھیے گا۔ عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میں نے سوچا نہیں تھا کہ کبھی کبھی عشق میں یوں بھی
ताऊ लगते हैं और कभी कभी जान की बाजियां यूं भी देनी पड़ती है। आप फरमाते हैं जब मैं चलने लगा ना, मेरे चचा ने कहा अब्दुल्ला ये जो तेरे जिस्म से कपड़े हैं अपने खरीदे हैं या मेरी कमाई के? चचा तेरी कमाई के। कहा फिर जा कहाँ रहा है? अगर हुजूर से इतनी मोहब्बत है तो बेलिबास होना पड़ेगा, बेलिबास होना पड़ेगा। कहा मैंने सोचा नहीं, मैंने कपड़े उतारे फेंके और फेंक के ना जाके माँ के सीने से लिपटा और लिपट के कहा अम्मा परेशान ना हो, जब मैं दुनिया में पहले दिन आया था तब भी तो बेलिबास आया था, उस वक्त भी कपड़े तूने दिए थे, आज भी अपने सर का दुपट्टा उतार मुझे दे ताकि दुनिया वालों को पता चले जो मुस्तफा से मोहब्बत करते हैं वो बेलिबास होके नहीं मरा करते। जल्दी चलूंगा। अब्दुल्ला मुस्लिम फरमाते हैं, आप फरमाते हैं रात का पिछला पैर, सोचा कि इस वक्त रात ठंडी है कहाँ जाऊंगा, आरफे खड़ी को ना पढ़ूं तो मैं समझता हूं कि वफा की रीत मुकम्मल नहीं होगी। आप फरमाते हैं कि लग गई मोहब्बत वाली, इश्क नशे सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मैंने सोचा कि तहज्जुद का वक़्त है, अब रात के पिछले पैर किसको दस्तक दूंगा, ना कोई यार रिश्तेदार ना कोई जानने वाला है। ऐसा करता हूँ सीधा मस्जिद नबवी में जाता हूँ। बोले यार मोहब्बत से तू सामना बोल के डा चढ़ने हो जब तकरीर कट करने तो सुभान अल्लाह ज़्यादा अखवाना है। कभी कभी खुद भी बोल दिया, इसलिए नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए कि जिसके बोल बोले जा रहे हैं वो खुद बड़ी इज्जतों वाले हैं। आप फरमाते हैं मैंने चाहा कि मैं रात के पिछले पहर मस्जिद नबवी में चला जाऊं। आप फरमाते हैं जैसे मैं वहां पहुंचा ना, देखा सामने मुस्तफा का गुलाम बिलाल हबशी खड़ा हुआ। बिलाल हबशी ने ऊंची आवाज में कहा, ओए आने वाले तू अब्दुल्ला मुज़नी तो नहीं है, तू अब्दुल्ला मुज़नी तो नहीं है? कहा हाँ बिलाल मैं अब्दुल्ला मुज़नी हूँ। कहा यार जल्दी आ, सारी रात गुजर गई है मुस्तफा तेरे इंतजार में, कमली वाले तेरे इंतजार में बैठे। अल्लाह हुजूर तेरे इंतजार में बैठे। साहिब भाई मुझसे पहले बात कर रहे थे, अल्लाह पाक हमें ईद मदीने में आता है, ईद मदीने में आता। ये हुजूर की उसी वक्त हदीस मेरे ज़हन में आई, सरकार की हदीस है ला तजअलू कबरी ईदन। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईद ना बनाओ, मेरी कब्र को ईद ना बनाओ। कुछ लोगों ने इस पर कलम उठाया, उन्होंने कहा असल में हुजूर के कहने का मकसद ये है कि जिस तरह ईद वाले दिन रश होता है ऐसे मेरी कब्र में रश ना बनाया करो, सलामुल्लाह अलैहि तेरी कब्र पर। आप फरमाते हैं दीन तुझे ज्यादा पता है या सिद्दीक़ अकबर को पता? इल्म मुस्तफा का इल्म तुझे ज्यादा है या मौला अली को ज्यादा पता? अगर हदीस का यही मफहूम है तो असहाबे सुफ़ा के बारे में क्या कहेंगे? हुजूर के जाने के बाद जो कब्र से चिमटे रहे और कहते थे हमें यकीन ही नहीं आ रहा है कि मुस्तफा हमें जुदाई दे के चले गए।
ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے تو رش بنایا ہوا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر یہ مسئلہ پوچھنا ہے نا تو کسی عاشق کے دروازے پہ دستک دے، کسی عاشق کے دروازے پہ دستک دے۔ آپ نے فرمایا سرکار کی یہ جو حدیث ہے نا کہ میری قبر کو عید نہ بناؤ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جیسے عید والے دن رش ہوتا ہے گھروں کے اندر، مامے چاچے تائے ماسیاں خالہ جمع ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو حضور کے جانے کے بعد صحابہ قبر کے اندر قبر کے پاس نہ بیٹھتے۔ آپ سے پوچھا گیا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں حضور نے بتانا یہ چاہے لوگوں میری قبر کو عید نہ بناؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جیسے عید سالوں کے بعد آتی ہے، میری قبر پہ سالوں کے بعد نہ آیا کر، صبح کو توفیق ہے صبح کو آ جایا کر، شام کو توفیق ہے شام کو آ جایا کر۔ عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالی، اب بات چلی ہے تو میں کسی کنارے پر لے آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے نا مجھے مسجد کے اندر ڈانٹ دیا، میں ذرا اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا تو حضرت عمر فاروق نے مجھے ڈانٹ دیا، تو پردیش بھی ہو نا کوئی اپنا بھی نہ ہو تو کوئی کچھ کہہ جائے نا تو ماں بڑی یاد آتی ہے، ماں بڑی یاد آتی ہے، کہا ایک اماں امت یاد آ گئی، آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ تھوڑی دیر کے بعد نا سرکار جمعے کے لیے تشریف لائے، اب فرماتے ہیں میں نے حضور کو بتانا نہیں تھا، کیا چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے سرکار کو بتانا، میں نا ایک ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا، جیسے میرے کریم لجپال مصطفیٰ ممبر پہ تشریف لائے، میری جیسے ہی آنکھ حضور کے چہرے کا طواف کرنا شروع کیا، آپ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا، آنکھوں کا حلقہ ٹوٹا اور آنسو بے اختیار چل پڑے، بے اختیار چل پڑے۔ تجھے بتاؤں کہ عزت رسول کیا ہے، محبت رسول کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کریم تھے، چاہتے تو ممبر سے مجھے بلا سکتے تھے، لیکن عبداللہ مزنی فرماتے ہیں میرے حضور ممبر سے خود نیچے اترے، خود نیچے اترے، میں ستون کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اٹھایا اور اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا عبداللہ مزنی تجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ کچھ نہیں۔ آپ نے فرمایا کوئی ایسے تو نہیں روتا جیسے تو رو رہا، کچھ تو ہوا ہے۔ یا رسول اللہ بس کچھ نہیں۔ سرکار نے فرمایا بتا کیا ہوا؟ عبداللہ مزنی کہتے ہیں میں نے بتایا کہ حضرت عمر نے ایک بات پر مجھے ڈانٹ دیا، سرکار نے اسی وقت حضرت عمر کو بلایا اور بلا کے آپ نے فرمایا تو جانتا نہیں ہے یہ مدینے میں میرا سب سے لاڈلا غلام ہے، اپنا گھر بار چھوڑ کے آیا ہے، اپنا خیش قبیلہ چھوڑ کے آیا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو درگزر کر لیا کر، میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹا کر، میرے عبداللہ کو نہ ڈانٹا کر۔ طبقات ابن سعد کا مصنف لکھتا ہے تھوڑا عرصہ بیتا، انہیں بخار ہوا تو روح قفس انصری سے پرواز کرتا فوت ہو۔ مدینے کے اندر رواج تھا کہ میت کو اس کے ورثاء اتارتے ہیں۔ جب سرکار کو علم ہوا حضور قبرستان میں گئے، قبر تیار ہوئی، جنازہ پڑھایا گیا، جنازے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے ہوئے، مولا مرتضیٰ آگے ہوئے، حضرت قتادہ آگے ہوئے، حضرت طلحہ آگے ہوئے کہ اس کو قبر میں اتاریں۔ میں قربان جاؤں سوڑیاں تیری لجپالیوں پر، میں قربان جاؤں تیری محبتوں پر۔ کوئی حبشہ سے چلتا ہے تو کائنات والے اسے حبشی کہہ کے پکارتے ہیں، لیکن مصطفیٰ اسے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے بتاتے ہیں دنیا والوں در رسول پہ آنا تمہارا کام ہے، عزت دینا مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ سرکار نے فرمایا صدیق کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس لیے اتار۔ کملی والے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور نے فرمایا صدیق جب مصطفیٰ موجود ہے تو پھر کسی وارث کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ مزنی کی قسمت میں رشک آ رہا تھا کہ کتنے بختوں والا ہے، مصطفیٰ نے اتنی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ سرکار نے فرمایا کفن بھی خود پہناؤں گا، قبر کے اندر بھی میں خود اتاروں۔ حضور نے جب قبر میں اتارا تو آپ کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور حضور رو رہے ہیں اور ان کے چہرے پر سرکار کے آنسو گر رہے ہیں۔
اور سرکار رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں مالک انصاف نہیں چاہیے، تیرا فضل چاہیے، تیرا کرم چاہیے۔ یہ اپنا خیش قبیلہ چھوڑ کے، اپنے والدین کو چھوڑ کے تیرے مصطفیٰ کی کچہری میں آیا ہے۔ زمانے والے اسے تانا نہ دے، زمانے والے اسے کوسے نہ، مولا اتنی عزتیں دینا، اتنی عزتیں دینا، جبریل بھی رش کرے مولا سردار ملائکہ نہ بناتا، عبداللہ مزنی کا غلام ہی بنا دے۔ اللہ اکبر، محبت رسول نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک میں ویسے آج 8 باتیں تیار کر کے لایا تھا، ایک ہی بات مکمل ہوئی، اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ضرورت اس وقت اپنے من کے محاسبے کی، علم بہت زیادہ ہے، کمی ہے تو صرف عمل کی کمی پائی جاتی ہے، کوشش کریں اپنے آپ کو سنوارنے کی۔ دارمی شریف کے اندر حدیث پاک ہے، حضور کے ایک صحابی تھے حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی، 90 سال کی عمر، 90 سال کی۔ انسان سوچ رہا ہے جب جوان ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں بوڑھا ہوں گا پھر اللہ اللہ کروں گا، پھر خدا کو راضی کر لوں گا۔ جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو شیطان وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، ساری زندگی تو گناہوں میں گزری ہے، اب اگر اللہ اللہ کر بھی لیا تو کیا ہوگا؟ سنیا یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، یہ رحمانی خیال نہیں ہوتا ہے۔ رحمانی خیال یہ ہوتا ہے تو زندگی کی آخری سانس میں بھی توبہ کرے، میرا مالک پھر بھی معافی عطا فرما دے۔ 90 سال کا سرکار کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے رشتہ دار نا آپ کی بڑی شانیں بیان کرتے ہیں، میرے کنبے قبیلے والے آپ کی بڑی عظمتیں بیان کرتے ہیں، بس اتنا بتا دے اگر میں اس وقت کلمہ پڑھ لوں تو رب میرے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سرکار نے فرمایا بالکل اللہ کا وعدہ، تو اس وقت کلمہ پڑھ، اللہ پاک تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ کہا یا رسول اللہ ویسے میرے کلمہ پڑھنے سے اسلام کو کوئی فائدہ تو ہونے والا نہیں، نہ میرے بازو میں وہ طاقت ہے کہ میں اب تلوار لے کر میدانوں میں اتروں گا، نہ میرے پاس مال ہے کہ میں راہ خدا میں صدقہ کروں گا، نہ میرے پاس وہ جوانی ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر اپنے مالک کی دہلیز پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کروں گا۔ حضور نے اس کا جملہ سنا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرکار نے فرمایا عمر ابن عبسہ رب کو تیرے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے اس کے پاس پڑے، اللہ کو تیرے تلوار کی ضرورت نہیں ہے، وہ چاہے تو غزوہ بدر میں اتار کے فتح بھی عطا فرماتا ہے اور دنیا والوں کو عبرت کا نشان بھی بناتا ہے۔ حضور نے جو اس موقع پر جملہ بولا وہ جملہ بول کے اجازت چاہوں گا، نبی پاک سبحان اللہ نہ کہیں لیکن حضور پر درود تو پڑھنے جاتے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عمر ابن عبسہ تو آ جا، نہ رب کو تیرے تلوار کی ضرورت ہے، نہ خدا کو تیرے سجدوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو تیرے رکوعات کی ضرورت ہے، تو سچی اور پکی توبہ کر کے دارِ اسلام میں داخل ہو جا، سن تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، رب کے معاف کرنے میں دیری نہیں ہو سکتی۔ وہ نبی ہوں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک آپ کو عزتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی، دعا کے بعد